دیکھیے یہ مصرے ہیں، صاحبان عقل تشریف فرمائے بارگاہ وفا میں یہ مصرے چڑھا رہا ہوں۔ باقر صاحب حیدرآباد دکن سے جو مصرے کہے تھے انہوں نے، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چندن بھائی مصرے سنیے گا کہ وفاؤں کا زمرد، انہی مصروں کے ساتھ اگر ڈاکٹر صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو وہ ڈائی تک تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مصرے میں نظر کر رہا ہوں کہ وفاؤں کا زمرد، الفت شبیر کا نیلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ استقبال میں مصرے پڑھ رہا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ وفاؤں کا زمرد، الفت شبیر کا نیلم، شجاعت کا زبرجد، پیاس کا الماس کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سب نہیں بولیں گے، لیکن جن کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ ضرور بولیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مصرے سنیے گا کہ وفاؤں کا زمرد، الفت شبیر کا نیلم، شجاعت کا زبرجد، پیاس کا الماس کہتے ہیں۔ تو چمکتا ہے جو شاہ صبر کے دل کی انگوٹھی میں، اسی در نجف کو اہل دل عباس کہتے ہیں۔ چمکتا ہے جو شاہ صبر کے دل کی انگوٹھی میں، چمکتا ہے جو شاہ صبر کے دل کی انگوٹھی میں۔ اب تک میں نے جتنے بھی اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، اب ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں، اور اس سے دیکھیے چندن سانیال فیض آبادی تشریف لائیں گے، لیکن اس سے قبل ڈاکٹر رضا صاحب ہیں، اس کے فوراً بعد چندن صاحب ہیں۔ لیکن جو شعر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اب تک جو شعراء کرام سنا چکے ہیں یا انشاءاللہ جو سنائیں گے، اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ اگر یہ شعر آپ نے نہیں سنا ہے تو اس نہج کا شعر آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ بالخصوص نوجوان طبقے سے یہ خطاب ہے میرا کہ انہوں نے اب تک اس فکر کا شعر نہیں سنا ہوگا۔ پوری طرح متوجہ رہیے گا۔ قمر صاحب آپ بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ شعیب بھائی بڑی عجیب بات میں نے کہی ہے، لیکن اس کا پورا ذمہ دار ہوں میں، ایز اے طالب علم، ایز اے شاعر، ایز اے مولوی، ایز اے ناظم۔ میں نے کتابیں بھی بہت پڑھی ہیں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ان سے کم پڑھی ہوں گی، لیکن جتنی میں نے پڑھی ہیں آج تک اس نہج کا شعر نہیں پڑھا میں نے، اور جتنے شعراء کو میں نے سنا ہے ایسا شعر میں نے نہیں سنا جس نہج کا میں سنانے جا رہا ہوں۔ سرزمین کربلا سے آواز آ رہی ہے، بزبان زمین کربلا۔ اگر یہ شعر اس سے پہلے نہیں سنا تو یہ شعر آج کی محفل کا منفرد شعر ہوگا۔ پوری طرح متوجہ رہیے گا۔ بارگاہ باب المراد میں آپ تمامی حضرات تشریف فرما ہے۔ زمین کربلا سے آواز آ رہی ہے، صرف ایک شعر سنانا ہے، صرف آمادہ کر رہا ہوں کہ کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں۔ چندن بھائی شعر سنیے گا، سارے شعروں کے لیے آپ کی مرضی، لیکن آخری شعر کے لیے توجہ چاہتا ہوں میں۔ کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں۔ کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں۔ تو شاہزادے نے پیمبر کے خریدا ہے مجھے، شاہزادے نے پیمبر کے خریدا ہے مجھے، شجرہ حضرت آدم کی خریدار ہوں میں۔ یہ سارے شعر آپ کی مرضی پر ہے، لیکن ایک شعر مجھے سنانا ہے، سب اس طرح سنیے گا۔ شجرہ حضرت آدم کی خریدار ہوں میں، تو میرے ذروں میں ہی اسلام ہے سورج کی قسم، ید بیضا کی طرح مرکز انوار ہوں میں۔ ید بیضا کی طرح مرکز انوار ہوں میں، آسمانوں کی بلندی ہے میرے دل کا نشیب۔ چندن بھائی مصرے سنیے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں، میں جتنی محنت سے یہ شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ گیا کہ اگر آپ کے صحن دل میں اتر گیا تو یقین مانیے گا آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بولیں گے۔ زمین کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ آسمانوں کی بلندی ہے میرے دل کا نشیب، آخری سجدہ شبیر کی حقدار ہوں میں، اور دستے زینب کی رسن میں ہے میرا قلب اسیر۔ دستے زینب کی رسن میں ہے میرا قلب اسیر، پائے سجاد کی بیڑی میں گرفتار ہوں میں۔ اب یہ آخری شعر سنیے، کربلا کہتی کیا ہے؟ باب المراد کی بارگاہ میں آپ تشریف فرمائے، بس وہ آخری شعر اور شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، شاہزادے نے پیمبر کے خریدا ہے مجھے، شجرہ حضرت آدم کی خریدار ہوں میں، میرے ذروں میں ہی اسلام ہے سورج کی قسم، ید بیضا کی طرح مرکز انوار ہوں میں، آسمانوں کی بلندی ہے میرے دل کا نشیب، آخری سجدہ شبیر کی حقدار ہوں میں، تو دست زینب کی رسن میں ہے میرا قلب اسیر، پائے سجاد کی بیڑی میں گرفتار ہوں میں، تو میری ہی خاک پہ عباس کا ٹپکا ہے لہو، ساری دنیا کی زمینوں کی علمدار۔
کی خاک پہ عباس کا ٹپکا ہے لہو، ساری دنیا کی زمینوں کی علمدار ہوں میں، سلسلہ ملایا ہے غازی ابوالفضل نے۔ متوجہ رہیے گا کہ سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے۔ سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر، سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے، تو اپنے چلو میں اٹھا کر سارے دریا کا وجود کلمہ تشنا نبی پڑھوا لیا عباس نے۔ کلمہ تشنا نبی پڑھوا لیا عباس نے۔ آئیے حضرات، ڈاکٹر رضا صاحب مورانی تشریف لا رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد چندن سانحال فیض آبادی۔ دائی سے بیٹھے ہوئے تمام شعراء کرام اور علماء کرام، چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ اسے بھی آنکھوں میں آنسو پرونا چاہیے تھا، اسے بھی آنکھوں میں آنسو پرونا چاہیے تھا، سمندروں کے لبوں کو بھگونا چاہیے تھا، اسے بھی آنکھوں میں آنسو پرونا چاہیے تھا، سمندروں کے لبوں کو بھگونا چاہیے تھا، مگر کمال شجاعت تو دیکھو اصغر کا، وہاں ہنسا ہے جہاں اس کو رونا چاہیے تھا، وہاں ہنسا ہے جہاں اس کو رونا چاہیے تھا۔ اور چار مصرے اور سماعت فرما لے کہ تو دیکھنے میں تو کمسن ہے اے علی اصغر، دیکھنے میں تو کمسن ہے علی اصغر، تو دیکھنے میں تو کمسن تھا اے علی اصغر، تیرا بھی علم مگر حد آسمان میں تھا، تو دیکھنے میں تو کمسن تھا اے علی اصغر، تیرا بھی علم مگر حد آسمان میں تھا، تیرا بھی علم مگر حد آسمان میں تھا، اور وہ جس پہ دشمن دین خدا بھی رونے لگے، وہ تیرا خطبہ خدا جانے کی زبان میں وہ تیرا خطبہ خدا جانے کی زبان میں تھا، وہ تیرا خطبہ خدا جانے کی زبان میں تھا۔ اور چار مصرے اور حاضر کر رہا ہوں کہ جامع سید سجاد امام سید سجاد کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس میں دوسرے مصرے میں میں نے دعویٰ بھی کیا ہے اور چوتھے مصرے میں دلیل دوں گا انشاءاللہ، اور پوری طرح سے مطمئن ہو کے جائیں گے کہ جو میرا دعویٰ ہے وہ سچا ہے کہ نہیں ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں تو 72 ہی ہیں انصار حسین، دیکھنے میں تو 72 ہی ہیں انصار حسین، کانپتے ہیں قلب لیکن لشکر کفار کے، یہ دعویٰ ہے ہمارا یقیناً کہ کانپتے ہیں قلب لیکن لشکر کفار کے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو بوکھلاہٹ کی دلیل، بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں پاؤں میں بیمار کے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو بوکھلاہٹ کی دلیل، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو بوکھلاہٹ کی دلیل، بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں پاؤں میں بیمار کے، بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں پاؤں میں بیمار کے۔ اور چار مصرے اور حاضر کر رہا ہوں ابو الفضل العباس علمبردار کے حوالے سے، عرض کیا ہے کہ نہیں کا بالکل تازہ بتازہ ہے کہ اے باب حوائج تیرے پرچم کی بدولت، سنے گا ارشی میں کہ اے باب حوائج تیرے پرچم کی بدولت، اے باب حوائج تیرے پرچم کی بدولت، میری بھی عزاداروں میں پہچان بہت ہے، اے باب حوائج تیرے پرچم کی بدولت، میری بھی عزاداروں میں پہچان بہت ہے، اور جب سے تیرے پرچم کو اٹھا رکھا ہے میں نے، جب سے تیرے پرچم کو اٹھا رکھا ہے میں نے، جب سے تیرے پرچم کو اٹھا رکھا ہے میں نے، اور کمزور سے بازو ہیں مگر جان بہت ہے، جب سے تیرے پرچم کو اٹھا رکھا ہے میں نے، کمزور سے بازو ہیں مگر جان بہت ہے،
کمزور سے بازو ہیں مگر جان بہت ہے، کمزور سے بازو ہیں مگر جان بہت ہے۔ اور یہ بھی 4 مصرے باب الحوائج کے بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں کہ میں تیرے پانی کا محتاج نہیں اے ظالم، سنیے گا بے شک، میں تیرے پانی کا محتاج نہیں ہے ظالم، یہ گھڑی میرے لیے صبر و قناعت کی ہے، صبر و قناعت کی ہے۔ میں تیرے پانی کا محتاج نہیں ہے ظالم، یہ گھڑی میرے لیے صبر و قناعت کی ہے۔ اور پھر جری چلو میں پانی کو اٹھا کر بولا، دیکھ پانی نے میرے ہاتھ میں بیعت کیا ہے۔ کہ پھر جری چلو میں پانی کو اٹھا کر بولا، دیکھ دریا نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، دیکھ دریا نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یہ 4 مصرے بہت حساس قسم کے ہیں، نفسیاتی میں حاضر کر رہا ہوں کہ حضرت عباس علمدار کو جو جنگ کرنے کا ایک جذبہ تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو ہمیشہ روکا، دربار ولید میں روک لیا کہ یہ تمہاری تخلیق، تمہاری خلقت عباس کربلا کے لیے کی گئی۔ پھر اس کے بعد کوفے کے راستے میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر تلوار کے قبضے پہ ہاتھ گیا، مگر حسین نے روکا کہ تمہاری خلقت کربلا کے لیے ہے۔ 2 محرم کو جب وہاں وارد ہوا، اس کے بعد خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائے گئے تو بی بی زینب نے روک دیا، وہاں بھی جنگ نہ کرنے دی۔ اس کے بعد میں مولا کو اجازت بھی نہیں ملی، تو ایک تڑپ تھی، ایک کسک تھی کلیجے میں حضرت عباس کی، ایک تڑپ تھی، وہ تڑپ میں حاضر کر رہا ہوں 3-4 مصرے میں، اور یہاں سے پہلا مصرع سماعت فرما لیں گے۔ کسی لائق و شعر عرض کیا ہے کہ جب شجاعت حد میرا سے جا لگتی ہے، جب شجاعت حد میرا سے جا لگتی ہے، تب وہ عباس کی گردے کفے پا لگتی ہے۔ جب شجاعت حد میرا سے جا لگتی ہے، تب وہ عباس کی گردے کفے پا لگتی ہے۔ اور شعر سنیے گا، تب وہ عباس کی گردے کفے پا لگتی ہے، اور کیسے ٹھنڈی ہو سلگتے ہوئے جذبات کی آگ۔ طرف ہے کہ کیسے ٹھنڈی ہو سلگتے ہوئے جذبات کی آگ، آہ بھرتا ہے تو شعلوں کو ہوا لگتی ہے، آہ بھرتا ہے تو شعلوں کو ہوا لگتی ہے، آہ بھرتا ہے تو شعلوں کو ہوا لگتی ہے۔ اور چند مصرے حاضر کر رہا ہوں بس، اور آپ کی ضرورتوں کا تمام کرتا ہوں۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد 4 شعر حاضر کرتا ہوں، 2 مطلع اور 2 شعر، اس کے بعد آپ کی ذہن کو تمام کرتا ہوں کہ بزم تخیل میں سنیے گا کہ بزم تخیل میں تشریف جو لائے عباس، بزم تخیل میں تشریف جو لائے عباس، فکر نے چوم لیے فخر سے پائے عباس۔ بزم تخیل میں تشریف جو لائے عباس، فکر نے چوم لیے فخر سے پائے عباس۔ اور دوسرا مطلب سماعت فرما لیے گا کہ اس لیے ہے سر فہرست وفائے عباس، اس لیے ہے سر فہرست وفائے عباس، یا علی ہم نے پکارا مگر آئے، اس لیے ہے سر فہرست وفائے عباس، یا علی ہم نے پکارا مگر آئے عباس۔ اور یا تو معصوم کہو اس کو زمانے والوں، چیلنج کرتا ہوں کہ یا تو معصوم کہو اس کو زمانے والوں، یا تو بتلاؤ ہمیں کوئی خطائے عباس، یا تو بتلاؤ ہمیں کوئی خطائے عباس۔ اور شعر سنیے گا حضور، میرے سامنے شعر حاضر کرو، دیکھا گا حضور کسی لاکھ سے تو سنیے گا بیٹے کہ بزم تخیل میں تشریف جو لائے عباس، فکر نے چوم لیے فخر سے پائے عباس، اس لیے ہے سر فہرست وفائے عباس، یا علی ہم نے پکارا مگر آئے عباس۔ اور یا تو معصوم کہو اس کو زمانے والوں، یا تو بتلاؤ ہمیں کوئی خطائے عباس۔ اور شعر سنیے گا کہ جس طرح سینے دشمن سے علی اترے تھے،
جس طرح سینہ دشمن سے علی اترے تھے سینہ نہر سے یوں ہی اتر آئے. جس طرح اپنا نفس میں شامل ہونے پائے یہ ہے شجاع. جس طرح سینہ دشمن سے علی اترے تھے سینہ نہر سے یوں ہی اتر آئے عباس. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. اچھا جی چاہتا ہے دو شعر اور سنا دوں ہم کو کہ تو نے دکھلائے کہاں تیغ کے جوہر عباس. تو نے دکھلائے کہاں تیغ کے جوہر عباس وہ تیری ہیبت سے تھا سہما ہوا لشکر عباس. تیری ہیبت سے تھا شعر سنیے گا سہما ہوا لشکر عباس. دوسرا مطلب سن لیجیے گا کہ کوئی دنیا میں نہیں ہے تیرا ہمسر عباس. سنیے گا شعر سناتا ہوں آپ کا مطلب سناتا ہوں جہاں جہاں تک حضرات ہے میری آواز آ رہی ہے سماعت فرمائیے کہ کوئی دنیا میں نہیں ہے تیرا ہمسر عباس صرف زینب ہے تیرے قد کے برابر عباس. کوئی دنیا میں نہیں ہے تیرا ہمسر عباس صرف زینب ہے تیرے قد کے برابر عباس. صرف زینب ہے تیرے قد کے برابر عباس. اور وہ وفا ہو کہ شجاعت ہو کہ صبر و ایثار. وہ وفا ہو کہ شجاعت ہو کہ صبر و ایثار. جو چلا ہے وہ تیری انگلی پکڑ کر عباس. وہ وفا ہو کہ شجاعت ہو کہ صبر و ایثار. جو چلا ہے وہ تیری انگلی پکڑ کر عباس. جو چلا ہے وہ تیری انگلی پکڑ کر عباس. اور سنتے آئے ہیں تیری تسنا لبی نے ایک دن سنتے آئے ہیں تیری تسنا لبی نے ایک دن طائر اب کے بھی کاٹ دیے پر عباس.